تعلیم ہے تو بہترین ہے، علاج معالجہ ہے تو اچھا ہے، اور اب جو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس آیا ہے اس کو لے کر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں بہترین انفراسٹرکچر ہے، ایسا انفراسٹرکچر نارتھ انڈیا کے ہسپتالوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا ایمز وجے پور میں اس کی برابری کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہترین انفراسٹرکچر ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، اس طرح کے معاملات پر فوراً حساس ہو جانا، اس طرح کے معاملات پر فوراً اپنی فکر آ جانا، یہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حیرت میں اس لیے ڈالتا ہے کہ آپ مسلم اقلیتی ریاست نہیں ہیں، آپ کوئی مسلم مائنورٹی یونین ٹیریٹری نہیں ہے، آپ مسلم میجورٹی یونین ٹیریٹری ہیں، یعنی آپ یہاں اقلیت نہیں، آپ یہاں اکثریت ہیں، اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ آپ کے پاس اوقاف اسلامیہ کے دمخم پر بنایا گیا ایک انسٹیٹیوٹ دکھانے کے لیے نہیں ہے، اور آپ کی صورت اور آپ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اوقاف اسلامیہ کے دمخم پر بنی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بند ہونے کی کگار پر ہے۔ وہ لوگ جو رجوری پنچ کے بڑے لیڈر کہلاتے ہیں، جو لوگ مذہبی رہنما ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ادھر ادھر کی فکر کرنا بند کریں، آپ ان انسٹیٹیوشنز کی فکر کرنا شروع کریں جو موروث وجود میں اس لیے آئے کیونکہ آپ لوگوں نے انویژن کیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے، مسلمانوں کے پیسے سے، اوقاف کے پیسے سے ان انسٹیٹیوٹس کو کھڑا کیا جائے گا، اور یہ انسٹیٹیوٹ صرف اور صرف مسلمانوں کی بقا اور بہبود کے لیے نہیں، مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ تمام مذہب و ملت کے تمام بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا ایک سرچشمہ بنیں گی، اعلیٰ تعلیم کا ایک مرکز بنیں گی۔ یہ بیسیکلی خواب ان یونیورسٹی کو لے کر دیکھا گیا تھا۔ آج بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو لے کر چیف منسٹر عمر عبداللہ ہی ایک میٹنگ کریں اور معلوم کریں کہ وہاں کی صورت کیا ہے۔ راشن کی دکان کے بارے میں بات کرنا آسان ہے، مذہب کی بات کرنا آسان ہے، مذہب کی بنیاد پر ایڈمیشن ملے نہ ملے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن جو انسٹیٹیوشنز آلریڈی کھڑے ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی، جن کی ذمہ داری اوقاف اسلامیہ کے کاندھوں پر تھی، جن کی ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر تھی، ہم نے ان انسٹیٹیوشنوں کا کیا حال کر رکھا ہے لوگوں کو وہ بھی تو بتائیے۔ اور پھر 5 سال کا رونا مت روئیے گا کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن 5 سال کے وقفے میں نہ تو مکمل طور پر کھڑا ہو پاتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوشنز کی بربادی جو ہے وہ لمبے وقت سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو ان انسٹیٹیوشنز کی فکر ہوتی تو آپ نے مالی طور پر اتنے وسائل پیدا کر دیے ہوتے جن وسائل کے ذریعے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اس وقت پوری دنیا کی تعلیم کا مرکز بن گئی ہوتی۔ آشش کر رہے ہوتے لوگ کہتے میرے بچے کی ایڈمیشن بابا غلام شاہ بادشاہ میں ہونی چاہیے، اور آپ اس سے آگے بڑھ گئے ہوتے، آپ نے میڈیکل کالج کھول لیے ہوتے، آپ نے کہہ دیا ہوتا کہ جو گورنمنٹ میڈیکل کالج رجوری میں بنا ہے وہ میڈیکل کالج بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے گا، آپ کہہ دیتے کہ ہم پنچ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، وہ میڈیکل کالج بھی اسی کے ساتھ ایفیلیٹ ہوگا۔ کوئی بڑا سیٹھ، دھنا سیٹھ آتا، وہ کہتا کہ یہاں میں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج بناؤں گا جس پرائیویٹ میڈیکل کالج کو ہم بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کریں گے۔ لیکن یہ باتیں کرنی نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے کرنی نہیں کیونکہ یہ تلخ ہے، یہ سچائی ہے۔ بات وہ کرنی ہے جس بات سے بوال ہو، جس بات سے خبر بنے، جس بات سے آپ خبروں میں رہیں، اور جس بات کا نتیجہ آج نہیں جب 5 سال کے بعد نکلے گا تو وہ جو لوگ آج وکالت کر رہے ہیں، وہ جو لوگ آج دلیلیں دے رہے ہیں، وہ اس وقت پھر کہیں گے کہ جناب اب دیکھیے اب ایسے غلط ہو گیا، اب ویسے غلط ہو گیا، اب یوں تو ہونا نہیں چاہیے تھا، اب تو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس کو لے کر ایک سچائی ہے، وہاں کھانے پینے کی چیز ہو، وہاں لگانے کی چیز ہو، وہاں جتنا انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، وہاں جو کچن چلے گا، وہاں جو سلسلے رہیں گے، وہ تمام سلسلے شری ماتا ویشنو دیوی کا جو دھارمک استھل ہے، اس دھارمک استھل پر جو چڑھاوا چڑھتا ہے، اس چڑھاوے کے پیسے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تنخواہیں واگزار جو ہوتی ہیں اسی پیسے سے ہوتی ہیں۔ حکومت کی کوئی کسی گرانٹ کی نہ تو یونیورسٹی کو ضرورت ہے، نہ اس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس کو ضرورت ہے۔ 400 کروڑ کا اگر وہاں انفراسٹرکچر ہے، اس میں 2 روپے جموں کشمیر کی سرکار کے نہیں ہیں، تو دعوے داری کس بات کی؟ شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو ایک قانون کے تحت بنایا ضرور جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی نے، لیکن اس کے بعد آپ نے 10 روپے اس یونیورسٹی پر خرچ کیے کبھی؟
यूनिवर्सिटी ने कभी आपसे कोई ग्रांट मांगी? नहीं। जो इंस्टीट्यूट इस तरीके से खड़े हों, उन इंस्टीट्यूशनों पर जब आप सवाल करना शुरू करते हैं तो आपकी अक्ल पर हैरत होती है कि आप तो समझदार हैं, आप तो हाकिम वक्त हैं, आप तो वो हैं जिनके हाथ में सब कुछ है। आपके हाथ में है कि आप चाहें तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आसमान छू सकती है, आप चाहें तो इस जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भरमार हो सकती है। लेकिन अगर आप ना चाहें तो फिर आप किसी भी बात पर बवाल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बातें जरा तल्ख हैं, मगर जरा बैठकर सोचिएगा कि अगर औकाफ इस्लामिया चाहता, एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत जब जम्मू कश्मीर थी, तो कितने इंस्टीट्यूट इस जम्मू कश्मीर में होते जहां हर मजहब, हर रंग, हर नस्ल का शख्स तालीम ले रहा होता और आप मिसाल पेश करते कि देखिए ये इदारे मुसलमानों के का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन से ये इदारे बने हैं और इनमें तमाम मजहबों के, तमाम रंग, तमाम नस्लों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मिसाल आप पेश करते, लेकिन आपके पास कोई ऐसी मिसाल पेश करने के लिए है ही नहीं। अगर है तो करिए ना, और अगर आपको लगता है आप मिसाल पेश कर सकते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो जरा बताइए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी क्या स्टेट ग्रांट के बगैर चलेगी? जरा बताइए क्या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बिना स्टेट ग्रांट के चल सकती है? कोई ऐसी मिसाल तो पेश करिए, फिर दलील आप जो देंगे वो दलील सुन भी ली जाएगी, उस दलील पर बहस भी होगी, उस दलील पर बात भी होगी। तो वक्त की जरूरत यह है कि मामलात को बड़ा करके वक्ती तौर पर अपनी सियासत चमकाई जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस औकाफ इस्लामिया की बुनियादें 7 दहाई पहले पड़ी, उस औकाफ इस्लामिया की जिम्मेदारी थी कि जो मुसलमानों ने उन्हें रुकुमात दी थी, जो जमीनें उनको दी थी, उस सब का इस्तेमाल मुसलमानों की बका के लिए करते, मुसलमानों की बहबूद के लिए करते, इन यूनिवर्सिटियों को कायम करने के बाद इनको जिंदा जावेद रखने के लिए करते, और इन यूनिवर्सिटियों को पूरी दुनिया की निगाह इन यूनिवर्सिटियों पर होनी चाहिए थी, लेकिन आप कर नहीं पाए। यही वजह है कि अब या तो मुल्क के बाहर आपको मेडिकल कॉलेज ढूंढना है या मुल्क के अंदर मेडिकल कॉलेज ढूंढना है, और फिर जब सवाल खड़े हों तो फिर धमकाने के लिए कह दीजिए कि बांग्लादेश और टर्की जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। इससे बात बनने वाली नहीं। ये सियासत करने के लिए तकरीर अच्छी है, मगर हकीकत यह है कि अमली जामा इसको पहनाया जाए कि औकाफ इस्लामिया और वो जो विजन था कि ज़कात के पैसे से ये इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि अगर इतने सारे धार्मिक संगठन, इतने समाज सेवी संगठन एक साथ होकर कोई फिक्र उनके अंदर पैदा हुई है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि इनकी फिक्रमंदी अपनी जगह बजा है, लेकिन आप फिक्रमंद कब होंगे, सवाल बड़ा ये है।